امیہ اپنے بھائی ابی بن خلف کے ساتھ آیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر اس نے چیلنج کر دیا، انسانی جسم کی ہڈی لے کے آ گیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر تیرا خدا سچا ہے تو بار بار کہہ رہا ہے، کبھی حرم کی میں کہہ رہا ہے، کبھی ہمارے دروازوں پہ آ کے کہہ رہا ہے، کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر آ کے کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہوگا یہ؟ ہوگا؟ پھر بھی میرے عزیزوں گناہوں کی طرف زندگی گزر رہی ہے، جب اتنا یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ماں باپ سے چھپ کے سگریٹ پیتا ہے، چنگم کھائے گا، ببل کھائے گا، کتنی مرتبہ پانی کی کلی کرے گا، ہاتھ رکھ کے بار بار منہ کی ہواڑ کو چیک کرے گا، رب اکبر کی قسم ایک سگریٹ نے اتنا کر دیا، 70 سال ہو گئے گناہ کرتے کرتے، ماتھے پہ پسینہ بھی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ماں باپ کے سامنے شرمندگی سے بچ رہا ہے، قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے شرمندہ کیا جائے گا، پھر بتا تیرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ امیہ میرے عزیزو انسانی جسم کی ہڈی لے کے آ گیا اور کہنے لگا چیلنج ہے۔ آپ نے فرمایا کس چیز کا؟ کہ اس ہڈی کو زندہ کر کے تیرا رب دکھائے گا، جس کو میں نے بریدہ بنا کر، جس کو میں نے توڑ کر مچوڑ کر، جس کو میں نے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے اندر دفنا دیا، پھینک دیا، تیرا رب اسے بنائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم۔ اس کو کہہ دو قلی، تیرا چیلنج قبول ہے، قل يحييها الذي انشأها اول مرہ۔ اوے ظالم، تو کہہ رہا ہے کون تلاش کرے گا ہڈیوں کے سرمے کو، مٹی سے کون تلاش کرے گا؟ اللہ جل شانہ نے تیرا چیلنج قبول کر لیا، کہا او عقل کے اندھے گدھے، قیامت کے دن سامنے کھڑا کروں گا، جس چیز کو بنا کے ختم کر دیا اس چیز کو دوبارہ بنا کے دکھاؤں گا۔ اور ایک بات کسی اور کی ہوتی، چیلنج اپنوں کو کرتا مان لیا جاتا، بھائیوں کو کرتا، رشتہ داروں کو کرتا، لات منات عزا کو کرتا، چلو تسلیم کر لیتے۔ مجھے چیلنج کر رہا ہے، اتنی بڑی ہڈی کی بات کر رہا ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اور ظالم، اتنی بڑی ہڈی تو دور کی بات ہے، قیامت کے دن تب جب تجھے بناؤں گا تو تیری انگلیوں کے پوروں کی لکیریں بھی تجھے بنا کے اپنے سامنے کھڑا کروں گا۔ جو مالک کائنات اتنا بڑا قادر ہو، ہر چیز پہ قادر ہو، ایمانداری سے بتاؤ میرے پیارو، اس مالک سے، اس خالق کائنات سے بغاوت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بھی اللہ کا قانون ہے، یہ بھی مالک کائنات کا قانون ہے کہ مالک کائنات نے ہماری زبانوں سے کہلوا دیا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ الہ العالمین فرماتا ہوں ظالمہ، ہر ایک کو کہتا پھرتا تھا میں گناہ گار ہوں۔ تجھے پتہ ہے گناہ گار کی سزا قرآن کے اندر کیا تجویز کر دی گئی، گناہ گاروں کا ٹھکانہ کیا بنا دیا گیا؟ تو اعتراف جرم کرنے کے بعد بھی میرے سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا، آج بتا تیرے سے کیا سلوک کیا جائے گا؟ میں بے روزگار ہوں، دعا کرو روزگار مل جائے۔ جب روزگار مل جاتا ہے اللہ اکبر، بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے۔ میں بیمار ہوں، دعا کرو شفا مل جائے۔ جب شفا مل جائے تو بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ میں کرائے کے مکان میں ہوں، دعا کرو اللہ اکبر، کرائے کا مکان جان چھوڑ جائے۔ جب کرائے کے مکان سے اپنے مکان میں تو کرائے کے مکان سے جان چھوڑ جاتی ہے۔ بے اولاد ہوں، دعا کرو، جب اولاد مل جائے بے اولادی سے دعا چھوڑ جاتی ہے۔ یہ کیسا انسان ہے؟ اللہ اکبر، کہہ رہے میں گناہ گار ہوں، دعا کرو۔ گناہ کہتے ہیں چلم ٹھیک ہے، کسی اللہ والے کی دعا سے جا رہے ہیں، لیکن کتنا ظالم ہے، بیماری چلی گئی، بے مکانی چلی گئی، بے اولادی چلی گئی، لیکن خود قبر کے اندر جا رہا ہے، گناہ بھی ساتھ ساتھ قبر کے اندر جا رہے ہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ یہ عبد الحنان پڑھ رہا ہے۔ کب پڑھے گا؟ جب تیرے میرے میں سے کوئی قبر میں چلا جائے گا، جب پھولوں سے قبر ڈھانپ دی جائے گی، پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جائے گا، اس وقت کہا جائے گا مولوی صاحب آ جاؤ، صدیقی صاحب آ جاؤ، پھر کہے گا جی ہاتھ اٹھا لو دعا ہو رہی ہے، پھر ایک سرانے کی طرف کھڑا ہو جائے گا، دوسرا پیاتی کی طرف کھڑا ہو جائے گا۔ سنت عمل ہے، سنت ہے، میرے نبی نے فرمایا اس وقت سوال و جواب قبر کے اندر شروع ہے، ایمانیات پڑھ کے سناؤ، سورہ بقرہ کی آیت
آیتیں پڑھ کے سناؤ تاکہ مرنے والوں کو جواب دینے میں آسانی ہو جائے۔ یہ کام تو اس کو کرنا چاہیے تھا جس پر پیسہ لگایا، ایکڑ بیچ بیچ کر کالج کی فیسیں ادا کی، قرضے لے لے کر کمیٹیاں ڈال کر زمین کے کاغذ بینک کے اندر رکھ کے جس کے لیے لون لیا، یہ تو اس پر لگانا چاہیے تھا۔ آج وہی کام آ رہا ہے جس کو کہہ رہے تھے مولوی بنا کے اسی کی گل گلے مصیبت پانی ہے، آج یہی کام آ رہا ہے۔ یہ سارے پڑھے لکھے لوگ یقین جانو قبر کی مٹی پر ہاتھ نہیں لگاتے کہیں ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں، یہ کسیاں اٹھا اٹھا کے تمہیں قرآن کا خدمتگار ہی نظر آئے گا۔ آج قرآن سے بغاوت ہو رہی ہے، آج قرآن سے بے وفائی ہو رہی ہے۔ ڈرو اس دن سے جب قرآن ہمارے سے بغاوت کر کے خدا کے سامنے آئے گا اور رو کے کہے گا یا اللہ میں فریادی بن کے تیرے پاس آیا، میں ان کے دروازے پہ مارا مارا پھرتا تھا، پورا رمضان میں ان کے آنگن میں، ان کے بیڑے میں، ان کے محلے میں رہتا تھا، عشاء کی اذان کے بعد میں گھر گھر جایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا او لوگو مجھے 1 گھنٹہ سینے لگا لو، میں قیامت کی صبح تک قبر میں تمہیں سینے لگا کے رکھوں گا۔ اس وقت تو امی بھی کہہ رہی تھی کہ کی کرے گا مسیتے جا کے تھی پڑھ لے، چلو چلو سو جاؤ سویرے سکول بھی جانا ہے۔ اس امی کو کون سمجھائے، سکول تو 4 دن جانا ہے، قبر میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یا تو دادا کا کرتا تھا پت مینوں مسجد چھوڑ کے میں بھی تراویاں پڑھنے ہیں، کہندا سی دادا کی کرے گا جا کے سو جا، کاری پڑھ لے۔ بڈیاں تے جی اللہ اکبر، جہاد بھی فرض کوئی نہیں، دین فرض کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ ایسا وقت بھی آئے گا بیٹی کو جنت پہنچانے میں، بیٹے کو جنت پہنچانے میں ماں باپ رکاوٹ بنیں گے، ایسا بھی وقت آئے گا دادے کو جنت کے اندر لے جانے میں پوتے رکاوٹ بن جائیں گے۔ میرے بابو جنہوں نے رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن سنایا، بتاؤ ان کا کون سا جوڑ ہل گیا، کون سا باڈی میرے کمزور ہو گئی، کون سا گٹا گٹا ٹوٹ گیا؟ کیا ان پر عید نہیں آئی؟ عید کے دن اسپتال پڑے تھے۔ فرق اتنا کہ انہوں نے قرآن سے منہ موڑا، فرشتے ان کی طرف منہ کرنے کو تیار نہیں۔ جنہوں نے رمضان المبارک میں قرآن سنا اور سنایا، رب اکبر کی قسم ہم نے تو نہیں دیکھا، آسمان والوں نے دیکھا، عید کی نماز پڑھنے آئے فرشتے گلے مل مل کے ان کے ماتھے کو چوم کے جا رہے تھے۔ حفاظ قرآن، عظمت قرآن، عظمت اسلام، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، خطیب اسلام علامہ عبدالحنان صدیقی صاحب، نعرہ تکبیر۔ یہ قرآن والوں کو لاوارثہ نہ سمجھنا، مسلح والوں کو لاوارثہ نہ سمجھنا۔ رب اکبر کی قسم ہے جب یہ اپنے آئی پر آ جاتے ہیں یہ ہنستے نہیں ہیں، ان کے رونے پر اللہ کی مدد زمین کے اوپر آ جاتی ہے۔ یہ قرآن والے اتنے طاقتور ہیں، خدا پاک کی قسم جب مسلح پر بیٹھتے ہیں مالک کائنات ان کے مسلح پر بیٹھنے پر پوچھ پوچھ کے ان کی مرضی سے فیصلے فرماتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جب یہ آیت پڑھی تو کہنے لگے اوہو آج تک مجھے پتہ نہ چلا مالک کائنات کس کی طرف رجوع کرنے کو کہہ رہا ہے اور میں کہاں زندگی گزارتا رہا، میں تخت و تاج کے حوالے رہا، میں شاہی سلطنت کے حوالے رہا، میں مال و ملک سمیٹتا رہا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے او لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کریم کی تلاوت ختم کی، اپنے وزیر سے فرمانے لگے مجھے اللہ اکبر جھوٹوں کی نگری میں کوئی سچا بتا، میں اس سے جا کے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں بھی دیکھوں کہ قرآن کریم کن سچوں کے بارے میں اعلان کر رہا ہے۔ وزیر کہنے لگا جی آپ نے بڑا اوکھا کام ڈال دیا۔ سوچ وچار کے بعد کہنے لگا ہاں مجھے پتا ہے سچا کون ہے کا کون ہے، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ جو مسلح پر بیٹھ کے اوپر نگری کے اوپر مسلح پہ بیٹھتا ہے اللہ اسے کائنات کی جگیریاں عطا فرما دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے ملائیے۔
بات عبدالحنان کی ہوتی تو کچھ اور بات تھی، پتہ لگتا آپ سے وزیر ملنے کے لیے آیا، ایم پی ملنے کے لیے آیا، منسٹر وزیر اعلیٰ ملنے کے لیے آیا، میں رات کے اندھیرے میں گجرانوالا جا کے تعلقات والے کی دکان کھلواتا، کپڑے کا تھان لیتا اور جا کے ارجنٹ کپڑے سلواتا، اپنے سارے مریدوں کو بلا لیتا، کیمرہ مین بھی بلا لیتا اور کہتا جب میرے سے گلے ملے، جب میں گاڑی کا دروازہ کھولوں سیلفی بنا لیو، فوراً میرے چینل پہ چڑھا دینا تاکہ دنیا کے اندر بلے بلے ہو جائیں گی کہ فلانے ملک کا یا پاکستان کا وزیر میرے سے ملنے کے لیے آیا۔ لیکن یہاں تو بات مختلف ہے۔ جب فضیل بن عیاض رضی رحمت اللہ علیہ سے جا کر وزیر کہنے لگا کہ اللہ والے تیرے سے حاکم وقت ملنا چاہتا ہے، ہارون رشید ملنا چاہتا ہے، فرمانے لگے تخت و تاج والوں کا فقیروں کے پاس کیا کام ہے؟ حضرت اپنی اصلاح کرانا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، فرمایا کچھ شرائط ہے، جس طرح تمہارے شاہی محل کی شرائط ہے اس طرح فقیروں کی نگری کی کچھ شرائط ہے۔ پہلی بات یہ فوجی دستہ نہیں لے کے آئے گا، بڑے آوتاؤں سے نہیں آئے گا، اکیلا آئے گا۔ دوسری بات یہ دل کے اجالے میں نہیں آئے، رات کے اندھیرے میں آئے، دن کے اجالے میں آتا دیکھیں گے لوگوں کے سامنے بلے بلے ہو جائے گی، لوگ میرے دروازے پر آئیں گے اور کہیں گے تیرا وقت کے خلیفہ سے بادشاہ وقت سے تیرا تعلق ہے، ہمارا کام کرا، ہمارا کام کرا۔ جب لوگوں کی ڈھارس ملک کے حکمرانوں سے بھی بن جائے گی، ان کے ساتھ لگ جائے گی تو مصلے پر بیٹھ کے اللہ کی مخلوق لینا بھول جائے گی۔ دکان والے نے دکان سے لینا شروع کر دیا، بازار والے نے بازار سے لینا شروع کر دیا، حکومت والے نے حکومت سے امیدیں لگا لی، فیکٹری والوں نے فیکٹری والوں سے امیدیں لگا لی، بیوی نے شوہر سے امیدیں لگا لی، شوہر نے باپ کی وراثت سے امیدیں لگا لی۔ رب اکبر کی قسم ہے جتنی امیدیں لگا رہے ہو اتنی ٹوٹ رہے ہو۔ مالک کائنات کہتا ہے میرے سے امید لگا، دنیا کی جو ایک لگائے گا 70 دوں گا، آخرت کی امیدیں لگائے گا جنت کے دروازے تیرے سامنے کھول کے رکھ دوں گا۔ ساری شرائطیں طے پا گئی، شاہانہ لباس نہیں پہن کے آؤں گا، شاہی دستے کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ پھر اگلی چیز کرتی ہے طے پائی، رات کے اندھیرے میں آؤں گا، دن کے اجالے میں نہیں آؤں گا۔ رات کا وقت تھا، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ آئے، فضیل بن عیاض اپنے مصلے پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے آ کر جب سلام کیا تو آپ نے فضیل بن عیاض نے اپنی خانقاہ کا اپنے حجرے کا دیا چراغ بجھا دیا، فرماؤ لوگو اللہ اکبر۔ اس کے چہرے پر سہانہ انداز دیکھا جائے گا، شاہی تخت تاج دیکھا جائے گا، سلطنت کی قلم دیکھی جائے گی۔ یہ نہ ہو کہ ایک فقیر کا اللہ کی ذات سے دھیان ہٹ جائے، یا اصلاح کرنے کے لیے آ رہا ہے قدم پھسلانے کے لیے نہیں آ رہا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ آئے، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ سے ہاتھ ملایا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فضیل بن عیاض نے ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا، شاہی غذائیں تھی، جسم کے اوپر گوشت پوشت چڑھا ہوا تھا، یوں کر کے موٹا ماس پکڑا، کہنے لگا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کتنا یہ پیارا جسم ہے جس کو کل اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ یہ عام چیز نہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ مدنی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا لوگو 3 بندوں کی ضمانت، جنت کی ضمانت اللہ نے لے لی۔ دنیا کے اندر ان کا کوئی بگڑا کام بنے گا، اللہ نے مجھے فرما دیا میرا حبیب میری طرف سے وعدہ کر دے، اگر دنیا کا کوئی کام بگڑے گا میں بناؤں گا، رزق کی تنگی میں دور کروں گا، اگر اس دوران اسے موت آ گئی بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ تڑپ گئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا رسول اللہ بلال چمڑے ادھڑوا کے تھک گیا، سمیہ شرم پہ برچیاں، شرمگاہ پہ برچیاں کھا کے تھک گئی، زنیرہ مارے کھا کے تھک گئی، آل یاسر قربان ہو گئے، ٹکڑوں میں کٹ گئے۔ کملی والے آج مالک کے کائنات نے رحمت والے بازار میں جنت کو کیسے سستا کر دیا ہے۔
امام القبلتین محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا 3 بندوں کی ضمانت جنت کے اللہ نے لے لی، بگڑے کام بناوے گا، دنیا کے کاموں میں رکاوٹ آ گئی، اللہ فرماتے ہیں مسئلے میں حل کروں گا، رزق کے اندر تنگی آ گئی، اللہ فرماتے ہیں تنگی میں دور کروں گا، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بتاؤ کون سا عمل ہے؟ فرمایا جب بھی اپنے گھر جاؤ اپنے اہل خانہ کو زور سے کہا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جو اپنے گھر میں جا کر سلام کرے گا بگڑے کام بنیں گے، رزق کی تنگیاں دور ہوں گی، مرنے کے بعد بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسا پیارا دین، گھر جاؤ جا کے سلام کر دو۔ یا تو کتے کو ماں کو کیا بھی سلام، جن کی لگائی آئی بھی نا وہ تو ٹھیک سن لی، اور جن کی گھر سو رہی ہیں جا کے جگا کے نہ کہنا مولوی کہہ گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگائی بھی اگے پڑھی لکھی بھی لینا پنجاب کالج کی، واقعہ کہ نیف اسلم جلدی اٹھ، کیا ہویا؟ ابا عبدالرحمان کا جلسہ سن کے رستے میں جن بھوت پکڑ گئے، آگے ٹھا ٹھا کے کہہ رہا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ مزاج جو نہیں بنا ہوا۔ رانو گجرو کمبو رائیوں سنو، نقش بندی ترمذی سارے کے سارے سنو، جب گھر کے اندر آ کر چھوٹوں کو سلام کرو گے، اپنوں کو متحدوں کو سلام کرو گے، رب اکبر کی قسم مال کا، خاندان کا، عہدوں کا بت آدھے اللہ کی قسم اندر خود بخود مر جائے گا۔ گلی کی نالیاں بنائے، سلام اس کا بھی حق ہے، جو سارا دن گھر میں چولہے کے آگے بیٹھ کے روٹیاں پکائے، سلام اس کا بھی حق ہے۔ آج عبدالحنان کمرے میں آیا، گھر میں آیا، پھول نچھاور کیے، میرے عزیزو اگر یہی گلاب کا پھول دستہ، گلدستہ گلاب کا گانا میرے عزیزو ہاتھ کا کنگن لے کے بیوی کے سامنے آتا، رب اکبر کی قسم تیرے سرانے ساری رات بیٹھ کے رو کے تیری ہدایت مغفرت کی دعا کرتی۔ جب تو نے بیٹھ کے سالن میں نقص نکالنا شروع کر دیا، یہ کیسا نقص ہے، سالن بھی سارا کھا گیا، 4 روٹیاں بھی کھا گیا، کہنے لگا سالن صحیح نہیں پکیا۔ خدا کی قسم اسے اللہ نے دابا دے رکھا ہے، اللہ نے سوٹا اسے دکھا رکھا ہے، اگر اللہ اسے بااختیار کر دے تو 4 سوٹے تیرے سر میں 4 گوڈوں پہ مارے، رب کعبہ کی قسم کچا آٹا دکھا کھا کے دکھائے گا بڑا چنگا بنے ہیں۔ تو اللہ نے روک رکھا لگائی کو، ورنہ اس کے پاس وہ ہتھیار ہے، بڑے بڑے اس کے شکنجے میں آ گئے، جس ہتھیار کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ۔ اس کے پاس وہ بگر بھی آتا ہے، تو جیسی بستر پہ ڈال لے گی اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑے گی، رہن دے۔ ابھی تو اس کو چھوٹے مکر میں آئے، گالے اندر چلی گئی، گلی میں چھوڑی سے بات چلے، کوئی سائیکل پاس سے گزر جائے آدھا ہوا تو وہی نکل جاتی ہے۔ میرے بابا یہ کوئی جاننے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں جی کمزور ہو جاؤ، کیوں بھائی تمہاری طرح کیوں ہو جائیں بھائی؟ خدا کا شکر ہے اللہ نے ماں باپ بھی اچھے دیے، اللہ نے گھر کا مزاج بھی اچھا عطا فرمایا۔ میرے ویرو جاتے جاتے بات کر کے جاؤں گا، دی بیٹیوں سے اندھیرے میں غیرت میں بات کروں گا، حیا کا دامن پکڑ کے بات کروں گا، اور تمہارے سے کھلم کھلا بات کروں گا۔ میرے پیارو جب سے یہ موبائل آیا، خدا پاک کی قسم پسند کی شادی کا میرے عزیزوں میں آر بڑھ چکا ہے۔ کہاں سے آگی کورٹ میرج؟ یہ کورٹ میرج نہیں ہے، باپ کی غیرت کا جنازہ ہے۔
میری بیٹیوں، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ نے تمہارے بالوں کو کتنا چھپایا، تمہارے چہرے کی بات کوئی نہیں، تمہارے میرے عزیزوں اکیڈمی کی بات کوئی نہیں، بیوٹی پارلر کی بات نہیں کرتا، حسن و جمال کی بات نہیں کرتا، چال چلن کی بات نہیں کرتا۔ فرمایا آدمی سیلون میں چلا جاوے، نائی کی دکان پہ چلا جائے، حمام میں چلا جائے، سر کے بال کٹواوے، جہاں مرضی پھینک دے، لیکن ادب احترام سے کونے میں ڈال دے، لیکن دھیرانی بال کٹوانا تو دور کی بات ہے، سر میں تیل امی نے لگایا اور جویں لکھے نکالنے کے لیے ماں نے سر کے اندر باریک کنگھی پھیر دی، تیری اس باریک کنگھی کے دانتوں میں جتنے بال آئے خبردار کچرے کے ڈبے میں ڈسٹ بن میں نہیں ڈالنے، خبردار گلی میں نہیں پھینکنے، ٹویا کر گڑا گھر کے اندر چھوٹا سا سوراخ بنا اس کے اندر دبا دے، دیوار میں سوڑ دے، ورنہ لگ ماچس کی تیلی لے کے آگ جلا دے۔ مالک کائنات فرماتا ہے میرا نبی اعلان کر دے میں نے اتنی غیرت والی اتنی حیا والی پاک دامن بنائی جو کنگھی کے ذریعے بال اترے۔ مالک کائنات پہ فرماتا ہے ان بالوں پر بھی پردہ، ان بالوں پر بھی پردہ ہے، اگر ان پر بھی کسی غیر کی نظر پڑ جائے گی تو حوا کی بیٹی تیرا گھر بیٹھے غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ جب سے میری دھی بیوٹی پارلر کا راستہ تو نے سیکھا، مصلے کا راستہ بھول گئی۔ کس حسن و جمال کے چکر میں اپنے آپ کا بیڑا غرق کر لیا۔ چہرہ تو نے بنا لیا، لیکن اس چہرے کی برابر سے جتنے غیر محرم تجھے دیکھتے رہے، خدا نے تیری گود کو برکتوں سے رحمتوں سے اجاڑ کے رکھ دیا۔ تیری گود میں 9 مہینے بعد آتا ہے، پیٹ تو پھڑوا کے اسپتال میں لیٹ جاتی ہے، لیکن تجھے احساس ہی کوئی نہیں، تیرے ساتھ ساتھ پردے پیٹ کے پھٹے۔ خدا نے تجھے کون سا تحفہ دیا ہے؟ جو پیدا ہوتے ہی ماں کے بال نوچ رہے، اللہ اکبر، وہ بتا رہے اماں تیرے کرتوتوں کا نتیجہ میں سامنے بن کے آیا۔ اے میری ماں، جتنے تو ننگے سر شادی کے بعد جب میں رحم مادر میں آیا، باپ کی پوچھ سے نطفہ بن کے تیرے رحم میں آیا، اماں جتنا عرصہ تو لوگوں کو چہرہ دکھاتی رہی، اللہ اکبر، میرے بغیرتی کے جنازے پیٹ سے نکلتے رہے۔ اماں 9 مہینے تو نے اپنے پیٹ کی پرواہ نہ کی، کلوں سینوں کی پرواہ نہ کی۔ اے اماں جان، تو نے اپنے پیٹ کی پرواہ نہ کی، جہاں دیکھتی تھی پیٹ نکال کے دودھ والا، سبزی والا، چائے والا، گوشت والا، لنڈے بازار والا، پورے بازار کا چکر رکشے والا نہ چھوڑا۔ اماں اس اللہ کی غیرت پر، اللہ کی رحمت پر اتنے بے غیرتوں کی نظر پڑ گئی، اتنے بے حیاؤں کی نظر پڑ گئی، اتنے غیر محرموں کی نظر پڑ گئی۔ اماں جو فیض اللہ کی ڈولی میں سے، رحمت والے جھولے میں سے لے کے آیا تھا، 9 مہینے غیرت مند والے نہیں، بے غیرت اس کو دیکھتے رہے۔ اماں وہ سارا کا سارا فیض اندر رہ گیا، یہ ہڈیوں گوشت پوچھ کا ڈھانچہ تیرے سامنے آ گیا ہے۔ اماں جان اب خدا کے واسطے کم سے کم 2.5 سال دودھ پلاتے، ترس کھائیو، مجھے جوان ہوتے انگلی پکڑتے، لوریاں دیتے، میری روٹی پکاتے، ترس کھائیو۔ اماں غلطیاں تو کرے گی، خمیازہ اثر میرے پہ آئے گا۔ اماں وہ کنواں ہے جس کو بھدو بھرے گی، اور تجھے جوانی کے اندر جب تیرے پہ بڑھاپا آئے گا پانی تجھے پینا پڑے گا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے، فنرگن کے 2 چمچے دے کر مجھے سارا دن سلا کے بازار کا چکر لگاتی تھی۔ اے اماں جب تو مجھے چھوڑ کے گئی میں رویا کرتا تھا، دادی کہہ کر نو بلا میرے کول تو چپ نہیں ہوندا، کیا دادی پیار کم کرتی ہے، پھپھی خالہ پیار کم کرتی ہیں، جس مائی کو ملازمہ سمجھ کے 5000 دے کے گھر بٹھایا وہ کم پیار کرتی ہے۔ لوریاں بھی اس نے دی، گود میں لے کے کھڑی ہوئی بازار یہ لگ گئی، دھوات کے سامنے تجھے کر دیا، لیکن اس وقت تجھے ماں 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 چاہیے تھی، تو رو کے کہتا ماں 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 ماں۔ اے اماں جب تو دور ہو گئی میں کہتا ہوں ماں 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 ماں۔ اماں جب میں دور ہو جاؤں گا تو کہے گی پتر پتر، اس وقت میں کہوں گا نا 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 نا۔ 2 سال آج مجھے سینے سے لگا، اماں میں بڑھاپے میں تجھے چنڈی پہ بٹھا کے حج کراؤں گا،
لیکن اس وقت اس نگوڑی نے سنا کوئی نہیں. اب تویز لیتی پھرتی ہے, چنی پڑواتی پھرتی ہے, ولی صاحب کو چنی پڑ دے. جب ماں کی ماں تک کام نہیں آئی, عبد الحنان کی چینی کہاں سے کام آئے گی؟ ترس کھاؤ میرے ویرو اپنے بچوں پر, ترس کھاؤ. چھوڑ دو گجرانوالا کی رنگرلیوں میں رات کو 4 بجے تک باہر بیٹھے رہنا. نتیجہ بڑا تلخ تمہارے سامنے آ رہا ہے. یہ دنیا کا الیکشن نہیں ہے 4 سال کوئی جیتا 4 سال کوئی آ رہا. یہ وہ الیکشن ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جیت ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے. میرے پیارو, مکان بنانے میں کامیاب, دکان بنانے میں کامیاب, کوٹھا بنگلہ عہدہ بنانے میں کامیاب, 2 چیزوں میں ناکام ہو گئے. ایک اپنا آپ کچھ نہ کر سکے, اپنے ایک دوسرا اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کر سکے. ماں باپ بھی ناکام ہو کے جا رہے ہیں, اور ماں باپ ناکام ہو کے اپنی اولاد کو ناکام چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیا فائدہ 4 بچوں کا, کیا فائدہ 3 بیٹیوں کا, جو باپ کے مرنے کے 10 دن گزر گئے, یہ 7 بچے قرآن بھی نہ پڑھ سکے. جوڑے مولوی کو دے دیے, بستر تکیا چرپائی محلے کی غریب کو دے دی. تو نے کیا کیا؟ تو بھی تو باپ کی رضائی میں بیٹھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا, رضائی میں بیٹھ کر روئی سے ککی رضائی سے گرمائی تجھے ملتی. تیرے درود پڑھنے کی وجہ سے سکون باپ کو قبر کے اندر ملتا. تائے کو کہہ رہا ہے, چاچے کو کہہ رہا ہے, چاچا جی جائیو نا, مہربانی کروا کے وڈا بنا کے جائیو. چاچا جی مہربانی 10 کے چلے جائیو کہ میں سر تے موجود ہاں, مہینے کے بعد آ کے تقسیم کروں گا. ابا کہتا اے ظالمہ, اسی دل کے انتظار میں تھے, ابھی تو میرا کفن بھی میلا نہیں ہوا, بتاؤ تم نے میرے ہنستے بستے گھر کو اجاڑنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ ناراض نہ ہونا میرے پیارو, ساس سسر بھی کسی مان میں نہیں آتے. وہ بھی کہتے پتر جی ایتے حق دی نا جی, مولا ایتے دین دا مسئلہ ہے نا جی, پتر جی شناختی کارڈ سنبھال لیا, پتر جی ابا جان دی کوئی وصیت ہوئے پراواں نال گل کر لی, ڈوب مرے سے ساس سسر. اوے میرے ویرو, تمہیں کس نے کہہ دیا مال و دولت سے گھر بستے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو, کردار اچھا ہو, خدا کی قسم اللہ گھروں کو بھی بسا دیتا ہے, اللہ نسلوں کو بھی بسا دیتا ہے. یہ آج میرے سمیت سارے کے سارے جو چودھری بنے بیٹھے ہو, اپنے باپ دادا سے پوچھ چنے کی دال کا بھاؤ کیا تھا. وہ دن بھول گیا جب ماں لال مرچیں گھوٹنے کے اندر کنڈی سوٹے میں گھوٹ کے ماں روٹی پہ لگا دیا کرتی تھی. وہ دن بھول گئے جب ماں روٹی کے اوپر چینی رکھ کے کھلا دیا کرتی تھی. وہ دن بھول گئے جو ماں دہی کے ساتھ روٹی کھلا دیا کرتی تھی. آج اوقات سے باہر آ گیا, نہ اپنوں کو اپنا سمجھا, نہ پرایوں کو پرایا سمجھا. جب تجھے چاچے اچھے لگتے تھے اب تجھے چاچے برے لگے. جب چاچے کی دی جوان تھی رشتہ بھیجتے ہوئے چاچا اچھا لگا, اس نے نہ کر دیا, چاچا تیرا سب سے بڑا دشمن ہو گیا. جب سے ہمارے ترقی کی طرف قدم اٹھنا شروع ہوئے, ایک کمرے میں 4 افراد بیٹھے, 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں, کسی کو ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کا احساس ہی نہیں ہوا. یہ ایسی خاموش محنت تھی. مغرب دنیا نے کہا کیوں گولی ضائع کرتے ہو, کیوں ایٹمی طاقت ضائع کرتے ہو, کیوں صلاحیتیں ضائع کرتے ہو. ان کے گھر کے اندر ان کے ہاتھوں میں جنجال پورا پکڑا دو کہ اس میں ایسے مست ہو جائیں گے 4 گھنٹے بیٹی باپ کے پاس بیٹھی رہے گی. رب اکبر کی قسم اس کے چکر میں بیٹی کا چہرہ دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. دکان کو وقت دی, دکان بنا لی. کاروبار کو وقت دیا, کاروبار بنا لیا. گھر کو وقت نہ دیا, مرتے ہوئے اوقات معلوم ہو گئی.
پورا گھر تماشا دیکھ رہا ہے. یہ مرنے والا رو رو کے کہہ رہا ہو میرے بچوں قبرستان تک تو جاتے قرآن کی باریں درود شریف سر پہ دوپٹہ رکھ کر اللہ اکبر بیٹھے رہو جب تک مجھے قبر کی مٹی کے حوالے نہ کرے. خدا کو رو کے دکھا دو, کیا پتا میرے کرتوتوں کو دیکھ کے غصہ آ جائے اور تمہارے رونے کو دیکھ کر عرش والے کو ہمارے پہ رحم آ جائے. تو روٹی کھاتے لے سگا چاچا سی امی دے نانکے سن پتر اے پکایا تسی پکا لینا سی. تانوں نہیں پتا تیری عزت کتنی ہے, تانوں نہیں پتا تیرے رشتہ دار کتھوں کتھوں آئے بیٹھے نے. اے تیرے نانکے نے چولاں دی دیگاں دو چھولے پا کے پکاتیاں, مارے منہ پر تھپڑ دانت باہر نکال دے. بغیرتا تجھے چاول مرغی کی پڑی, ہم یتیم ہو کے بیٹھ گئے. بھائی اکرم صاحب پہلے حیا ہوا کرتی تھی, شام مرنے والے کے 3 دن گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا. اب تو شام کو ہی ماشاءاللہ تیز پتی کی چائے پک رہی ہے, اس لیے کہ مرنے والے تیرے پہ رو کے گئے, ایک ایک آنسو کا تیرے سے بدلہ لے کے جائیں گے, یتیموں کا مال اجاڑ کے جائیں گے. ابھی ہمارے تائے کا پچھلے دنوں انتقال ہوا, مجھے بھکر اطلاع ملی 1.5 مہینے میں طے تائی دونوں فوت ہو گئے. وہ کہنے لگے مولوی صاحب بھائی آپ پہلے جنازے میں نہیں آئے تھے, اب تو آپ پڑھائیں گے. میں بھکر سے بارش میں پروگرام کرتے بارش میں ہی واپس اپنے گھر آیا. جب مجھے وہاں لے کے گئے, جب غسل کے وقت لے کے گئے, جب کفن پہنا کے باہر لائے, میں نے جیب میں سے خوشبو نکال کے چہرے کفن پہ ملی. میں نے کہا بیٹے ادھر آ, ابا کتنے دن بستر پہ پڑے رہے؟ کہہ رہے اتنے دن. میں کہا کوئی اتنے رمضان گزر گئے روزے رکھے؟ میں نے کہا نہ گلاب کے پھول لا, نہ عود لا, نہ غلاف کعبہ لا, نہ مدینے کی مٹی لا. 5 مہینے باپ نے نماز نہیں پڑھی, حساب لگا کے نمازوں کا فدیہ ادا کر. باپ نے روزے ہی رکھے, مسکینوں کو کھانا اتنے دن کا کھلا. رب اکبر کی قسم ہے اگر ماں کا قرضہ دھیوں بیٹیوں کا کہ ابھی نیت دل کے اندر کر لے, انشاءاللہ میں پورے انصاف کے ساتھ دوں گا. پھر میرا بچڑا رب اکبر کی قسم جنازے کے پائے کو اٹھا, اللہ اکبر, تجھے منجی کا بار نظر نہیں آئے گا, تجھے پھولوں کا گلدستہ سمجھ میں آئے گا. ہلکا کر باپ کی خبر کو. یہ مولانا نعمانی صاحب انڈیا والے اپنے بیان میں فرماتے ہیں, فرمایا جب میرے ابو کا انتقال ہوا سارے رو دھو رہے تھے, میں نے گھر کا پنکھا اور لائٹیں ساری بند کر دی. میری بہنیں میرے بھائی جفیاں ڈال ڈال کے رونے لگے اور کہنے لگے سٹے آ گیا. ابا کی وفات کا جوان بیٹے پہ اثر ہوا. اللہ اکبر. میں کہا میرے بھائیوں میں ہوش و حواس میں ہوں, اللہ کی قسم میرے پہ اثر نہیں ہوا. میں نے تو قرآن شریعت کے مطابق فیصلہ کیا. کہ کیوں؟ میں نے کہا جب تک باپ تھا ہمیں کمانے کی ضرورت نہیں تھی, سارا خرچہ ابا مہینے کا کرتے تھے, بجلی کے بل, گیس کے بل, اللہ اکبر, ضروریات خوردنوں سارا ابا جان کرتے تھے. اب باپ مر گیا, جتنی ملکیت چھوڑ کے مرا, اب یہ باپ مالک نہیں رہا. اب یہ بھائیوں بہنوں میں وراثت اماں میں تقسیم ہو گئی. 4 دن بتی جلے گی, مہمان آئیں گے, لوگ وضو کریں گے ابا کے جنازے کے لیے, عورتیں وضو کریں گے ابا کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے, چولہا جلے گا, کھانا پکے گا, لوگ پنکھوں کے نیچے بیٹھیں گے. ان 4 دن کا جتنا بجلی کا بل آئے گا, جتنا پانی کا بل آئے گا, جتنا کھانے چائے دودھ کا بل آئے گا, بتاؤ یہ سارے کے سارے ابا کی وراثت میں تقسیم کرو گے تو بہن بھائیوں کا حق کا بوجھ ابا قبر میں لے کے جائے گا. پہلے سارے مل کے فیصلہ کرو, 10 دن تک مہمان رہیں گے, یہ سارا خرچہ ہم سارے مل کے ادا کریں گے, باپ کی جائیداد میں نہیں سی چھیڑیں گے. رب اکبر کی قسم ہے کہنے لگے جب میں نے یہ بات سنائی تو بھائی داڑے مارتے آئے, ابا کا مرنے کو بھول گئے, میرے ماتھا چومنے لگ گئے. کہ بیٹا ہم نے پڑھے لکھے ہو کر سکول کالجوں والوں نے وہ کام نہ کیا جتنا مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھنے والے نے کام کیا. پتہ نہیں اپنے عمل سے جنت میں جاوے یا نہ جاوے, لیکن جو تو نے فیصلہ سنایا لگتا ہے ابا یہاں پڑھے, اللہ نے روح کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, مقام صحابہ, خطیب اسلام علامہ عبدالحنان صدیقی صاحب. نعرہ تکبیر. یہ معاشرت, خدا کی قسم میں بیان کرتا ہوں, یہ مذاق نہیں. اس معاشرت کے بیان کرنے کی وجہ سے 3 یہودیوں کے ملک سے مجھے حکومت کی طرف سے ویزے آ گئے. 3 کیا پائے ہمارے ملک کے اندر, اور ایسے ملک
کہ جب کروڑ روپے کا ویزا نہیں ملتا، عبدالحنان کو حکومت اپنے خرچے پہ بلا رہی، دل میں تو خیال ہے میں بھی خطیب و یورویشیا بن جاؤں. میں نے کہا یہی اللہ میری مصروفیت کافی ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے مہینے 1-2 جگہ جا رہا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ نقل ہے میرے پاس، اصل کوئی نہیں. اس نقل کی برکت اتنی، اس ٹوپی پگڑی کی برکت اتنی کہ پاکستان کے 2-3 ایئرپورٹ، لاہور ہو گیا، کراچی ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا، الحمدللہ گیٹ سے لے کر جہاز تک اور جہاز سے لے کر واپس گیٹ تک فقیر کی چیکنگ نہیں ہوتی ہے، الحمدللہ. دنیا کی لوگ چیکنگ کرتے ہیں میرے ساتھ، پیسے والے سیلفی بناتے ہیں. صدیقی صاحب چھوڑیں، ویل چیئر چھوڑ، کپڑے بچا کے آپ کا بیگ لے جائیں. اللہ اکبر. ابھی 16 تاریخ کو بیوی میرے ساتھ کراچی گئی، دیکھ کے رونے لگ گئی. عبدالحنان تو چٹائیوں پہ بیٹھتا تھا، اللہ اکبر، تو مسجدوں میں اللہ کی پہچان کراتا تھا. میں نے کہا میں نے اللہ کی پہچان کرائی، اللہ نے اپنے بندے کی دنیا کے اندر پہچان کرا دی ہے. آ جاؤ قرآن والی چھتری کے نیچے اور میرے ویرو گھر بناؤ، جیسا مرضی بناؤ، لیکن ایسا گھر نہ بنانا جس گھر میں نماز کلمہ نصیب نہ ہو، ایسا دروازہ نہ بنانا، ایسی کھڑکی نہ بنانا جہاں سے اذان کی آواز نہ آ سکے، جہاں سے عنوان قرآن کی آواز نہ آ سکے. اور میرے پیارو ٹھیک ہے انسان اچھی ہاؤسنگ میں گھر بناتا ہے، لیکن ایک دروازہ ایسا رکھنا، ایک دروازے سے مال ہے، ایک دروازے سے تعلقات ہے، ایک دروازے سے عہدہ ہے، دوسرے دروازہ کیسے رکھنا جہاں سے قرآن کی آواز آئے. اوے لوگوں دنیا آئے گی، لوگ جینا سیکھ جائیں گے، مرنا بھول جائیں گے. اگر قرآن اذان کی آواز آتی رہی، جینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مرنے کا ڈھنگ بھی آ جائے گا. مکان بنایا، سارے گھر میں بیٹھے، بیٹیوں نے کہا فرنیچر ایسا ہونا چاہیے، ابو موبائل پہ سرچ کر کے بتاؤ، یہاں سے لاؤ، پردے لانے چاہیے، کوئی کہہ رہا یہ ہونا چاہیے، بیوی کہہ رہی خالی میری پسند کے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، کسی کو خیال نہ آیا کہ گھر میں نماز کی جگہ بھی ہونی چاہیے، تلاوت کی جگہ بھی ہونا چاہیے. میرے پیارو کسی کو خیال نہ آیا لباس ایسا ہونا چاہیے، فٹنگ بجلی ایسی ہونی چاہیے، فانوس پنکھا ایسا ہونا چاہیے. زندگی گزر گئی، آج تک ایسا خیال نہ آیا کہ مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہوئے حلال کا کفن بھی ہونا ساتھ چاہیے. پانچ مرلے کا مکان ہو، ایک سلیپ، دو بیڈ روم ہو، ایک ڈائننگ ہال ہو، ایک سٹور ہو، ایک میرے عزیزوں کار کھڑنے کرنے کی جگہ ہو، ایک کمرہ ایسا بنا لو جہاں 3 مصلے بچھے ہوں. اللہ اکبر، اس گھر میں یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. فرمایا بندے تو نے اپنی نگری میں میرا گھر بنا دیا، میں اپنی نگری جنت میں تیرا گھر بناؤں گا. 12 بجے رات کو سو رہے ہو، 2 بجے سو رہے ہو، تہجد کا پہلا پہر ہے، قریب لے کے آیا. میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہ یہ میں نے گلی کے اوپر پڑھا تھا، میں نے دیوار پہ لکھا پڑھا تھا کہ رات کو آپ نے منہ دھونا ہے، اچھی طرح نیم کا صابن لگانا ہے، اس مرتبہ پھر ٹیشو سے ہلکا ہلکا آپ نے صاف کرنا ہے، پھر آپ نے کریم لگانی ہے. اللہ اکبر، 4 دنوں کے اندر رنگت گوری ہو جائے گی. میں نے کہا طبیبوں کے طبیب نے بھی یہ بتایا، رات کو جب سوئے یا سو کے اٹھ جائے، سونے سے پہلے وضو کرنا ہے، اپنا چہرہ اپنے ہاتھ پیر دھونے ہیں، پھر سر پہ کپڑا رکھ کے مصلے پہ بیٹھ جانا ہے. خدا کو رو کے دکھا، جسم پہ کریم لگا دے گا، جسم صاف ہو، چہرہ صاف ہو جائے گا. اللہ اکبر، اگر چہرے پہ آنسو کی کریم لگائے گا، تن من دل سارا کا سارا صاف ہو جائے گا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. چار باتیں اللہ کے نبی فرما رہے تھے، 4 باتیں کہ میں بھی آ کے کونے میں بیٹھ گیا. سنو حضور ضمانت دے رہے ہیں، اللہ کا نبی ضامن بن رہے ہیں. آپ نے فرمایا لوگو 4 باتوں کی ضمانت دے دو. اپنے گھر میں جا کے سلام کرو گے، سلام کا رواج عام کر دو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، لڑوؤں میں صلح کرا دو. جب سارے سو جائیں تو مصلی پر خدا کو بیٹھ کے رو کے دکھا دو.
جو 4 کام کر کے آئے گا: سلام کا رواج، بھوکے کو کھانا، ناراض لوگوں میں صلح، رات کو مصلی پہ رو کے دکھانا، میدان محشر میں دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں ان 4 کام کرنے والوں کو تلاش کروں گا۔ جہاں میرا ہاتھ پڑ گیا میں محمد کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کی چوکھٹ پار کرا کے آؤں گا۔ لڑے ہوئے میں صلح، 2 گروہ میں صلح کرا دینا۔ اللہ یہاں جھوٹ کو بھی جائز قرار دے رہا ہے کہ بول لو، اگر کسی کو نہیں یار تو اس کے گلے کر رہا ہے، وہ تو میرے پاس بیٹھا شام ایسے کہہ رہا تھا، یہ جھوٹ جنت کے اندر لے کے چلا جائے گا۔ 3 بندوں کا ضامن اللہ بن گیا، وہ جو اپنے گھر میں آ کے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ زور سے السلام علیکم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہیں گے؟ زور سے۔ ہاں، رزق کی تنگیاں دور، بے برکتیاں ختم، بگڑے کام بنیں گے، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ دوسرا وہ شخص، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، رکے کام بنائے گا، رزق کی تنگی اللہ دور کرے گا، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اس امتی کو، اس بندے کو پیغام دے دو جو 5 وقت اللہ کے گھر میں اپنا آ کے منہ دکھائے گا۔ 5 وقت کی نماز میں آ جا، مطالبہ، اے میرا بندہ، یا ابن آدم، اے آدم کے بچے، اے کھوکھلے گھڑے، اے گندے پانی کی بوند، 5 اوقات میں میرے گھر میں آ بندے، میں تجھے بلاؤں نہ کر، جب تو مجھے بلائے گا میں تجھے گرمی میں بلاؤں نہ کرنا، تو سردی کے موسم میں بلائے گا، تیرا اللہ نے سے انکار نہیں کرے گا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اے میرا بندہ، میں تجھے اذان دے کے بلاؤں، انکار نہ کرنا، تو مشرق مغرب شمال جنوب، زمین کے اوپر یا زمین کے نیچے مجھے بلائے گا، تیرا اللہ وہیں تیرے پاس آئے گا۔ ایک عورت آئی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بتاؤ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری گود میں کیا لپٹا ہوا ہے؟ کہ کملی والے میرا بچہ ہے۔ پیار کرتی ہے اتنا اپنی جان سے، اپنے ارمان سے۔ اچھا، کون؟ ماں کرتی، باقی کرتی ہے، تم کیوں نہیں کرتے؟ کی مصیبت ہے، گھر وڑو تو یہی ہوندا رہندا ہے، پتہ نہیں امی جی تسی لکھ کے رکھ دیو، میرے نال تانوں بہر ہے، میں کر آواں گا، اور تجھے کیا پتا، مان جس کے اوپر ہوتا ہے، ماں بھی روب اسی کے اوپر چلاتی ہے، اس پہ مان ہو۔ 2 چیزوں پر کوئی سمجھوتا نہیں، ٹھوک میزائل، ڈرون حملے، ایٹم بم۔ سفر میں نماز آدھی کر دے پوری کا ثواب، مریض ہے روزہ نہ رکھا، عام دنوں میں رکھ روزے کا ثواب، حج کے پیسے نہیں، نیت کر حج کا ثواب، ان پڑھے قرآن پڑھنے کی نیت کر لے، مر گیا حافظ بننے کا ثواب۔ 2 چیزوں پہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، تیرا میرا جھیڑا، میں تیرا دشمن، قدم قدم پہ لڑوں گا، ہر جگہ سامنا کروں گا، ہر جگہ تیرا مقابلہ کروں گا۔ 2 عیب نہ لے کے آئیو، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اولاد کوئی نہیں، گھر کے اندر مٹی کا دیا آ گیا، جمعرات کے دن جل رہا ہے،
بابا جی نے کہا تھا 7 جمعرات جلانا، اللہ تجھے بیٹا دے گا، شور سے چھپ کر اس کی حلال کمائی کو دھوکے پہ لگا کر بابا جی نے کہا تھا اس کے نام کا دینا، میں نہیں جانتا XYZ، میں لڑانے والا مولوی نہیں، پیار والا مولوی، پیار والے کام لے کے آیا۔ اللہ نے یقین جانو علماء حق دیوبند میں سے مجھے چنا، دنیا جسے کہتی تھی یہ برود والے، ہم درود والے، رب اکبر کی قسم ہے 1.5 گھنٹہ تمہارے میں بیٹھ کے جا رہا ہوں، ایمانداری کے بات بتانا ہم برود والے کے درود والے؟ بولو بولو زور سے، کیمرے والے بھائی ذرا گھمانا، ان کے ہونٹوں کو دیکھ، ہم بارود والے کے درود والے؟ ہم نے کوئی اختلافی بات کی، کسی مسلک کو چھیڑا، ہم نے یوں کہا اس کی مسجد میں نماز نہ پڑھنا، بلکہ ہم نے تو یوں کہہ دیا مسجد چھوڑ گلی میں پڑھ، گلی چھوڑ روڈ پہ پڑھ، روڈ چھوڑ روڈ پہ پڑھ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور مسلح کوئی نہیں زمین پہ پڑھ لے، جہاں سجدہ کرے گا وہیں تجھے اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ ہم لڑوانے والے نہیں، پیار والے۔ یہی پیار کی وجہ ہے مائیں بہنیں دھییں۔ رائیونڈ کا اجتماع انڈیا کے بزرگوں میں بیٹھا، جب دعا لے کے وہاں سے میں اپنی گاڑی سے باہر حویلی سے نکلا، اعظم نگر کے، احمد آباد کے یہ بزرگ ننگے پیر دوڑتے دوڑتے گاڑی کے پاس آئے۔ اس وقت خدا کی قسم میرے ارمانوں کی کیا انتہا رہی، دنیا جن سے ہاتھ ملانا ترستی ہے وہ میری گاڑی کا گیٹ پکڑ کے کھڑے تھے، کہنے لگے صدیقی صاحب ہم انڈیا سے دین سنانے یہاں آئے، ہمیں تو اندر تیرا تعارف ہی نہ ہوا، اللہ اکبر، تیرے بیانوں کا کیسٹ ہمارے گھر کے اندر بجتا رہتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم میں کوئی پیر نہیں، فقیر نہیں، کوئی نمود و نمائش کوئی نہیں، صحت میری ایسی جسم میرا بیٹھے بیٹھے سونے لگ جاتا ہے، آرام کوئی نہیں۔ غلطی سے ڈاکٹر کو چیک کرا دیا، اس نے الٹرا ساؤنڈ کیا، کہنے لگا آپ کا بایاں پھیپڑا 35% سکڑ گیا، احتیاط کرو، کم بیانات کیا کرو، شوگر، بلڈ پریشر۔ یہ میری مائیں مسلح پہ بیٹھ کے جو دعائیں کرتی ہیں، اللہ اکبر، یہ ایسا میتھوپال کا طاقتور انجیکشن لگتا ہے، مجھے زمین سے اٹھا کر خدا کی قسم پھر اللہ اپنے رستے میں قبول کر لیتا ہے۔ ایک بات سناؤں، بدگمانی نہ کرنا، پچھلے رمضان المبارک شعبان کا آخری جمعہ میں نے سکر میں پڑھایا، کبیر والا کے بڑے مدرسے سے بیان کر کے وہاں گیا، جب سکر اترا جی صاحب میرا بازوی کام کرنا چھوڑ گیا، لٹک گیا، میں نے کس کو ہوا کیا، اور درد ایسے، میں جمعہ پڑھا کے سائیوال سکر سے آیا، رات سائیوال میں بیان تھا، آدھا گھنٹہ بیان کیا، لوگ مجھے اسپتال لے گئے، ساری رات بیٹھا رہا، انجیکشن کام نہ آئے، دوائیں کام نہ آئی، لوگ پڑھ پڑھ کے تھک گئے۔ 30 شعبان کے میں نے سارے پروگرام چھوڑ دیے، گھر کے اندر لیٹا، کوئی کہ نظر لگ گئی، کوئی کچھ کہے، بیوی پاس روئے، بچے میرے خدا کی قسم روئے، مجھے بھی اپنے بچوں پہ ترس آیا، دل نانی کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ قاری عتیق الرحمان صاحب نے یقینا تھا، پوچھ لو، 7واں 8واں روزہ تھا، میرے موتوی قاری عتیق الرحمان جاجوا پڑا تو ان کا فون آیا، باجی مولوی صاحب کتنے نے؟ انہوں نے کہا بھائی آرام کر رہا ہے، روزے کا روزہ نہیں چھوڑ رہا، آتی کام نہیں، بالکل ہی کرتا نہیں سر، یہ ڈسک کے لیے کہنے کوئی کراچی تو پٹھان فون کر دے، میں نے مفتی صاحب نمبر کھولو، میں نے کہا میں نہیں کھولتا، اپنے بات کرا دے، گھر والے نمبر پہ مفتی موسیٰ ہارون بحریہ ٹون والے کا فون آیا، مولانا السلام علیکم، بیمار ہو؟ میں نے کہا جی، کہا آپ کی ڈیوٹی یہاں سے نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی مدینے سے لگی، میں نے کہا کیوں؟ کہ مجھے اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا عبد الحنان کو کیوں لیٹا ہے، اٹھ میری ختم نبوت کا کام کر۔
خدا کی قسم یہ بازو خود بخود اٹھ گیا. میں نے گھر والوں سے کہا، میں نے کہا افطاری بھی گھر نہیں کروں گا، مجھے نہ روکنا. کہاں جاؤں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے. حضور نے فرما دیا اٹھ، اب بیٹھوں گا، موت آ گئی، قبر نہیں، جہنم میں جاؤں گا. حضور نے ڈیوٹی لگائی، اٹھ. وہ کہنے لگے مولانا 5 جوڑے خواب میں مجھے ہدیہ ملے. جب میری آنکھ کھلی تو جوڑے میرے سینے پر تھے. میں جوڑے لے کے مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس چلا گیا اور میں بتلایا تحفہ کس کے لیے آیا. بھائی کرم صاحب، اللہ کے فضل سے 4تھا سال ہے. بڑے بڑے شیخ الحدیث کے پاس 4تھا سال ہو گیا. مسلسل 4 سال ہو گئے. رحمت عالم کے روز انور سے مجھے سلام آ رہا ہے. مسلسل 4تھا سال ہے. کیا کچھ بھی نہیں، گناہوں کا ٹوکرا. بس میں نے نقل اتار رکھی ہے اللہ والوں کی. بس اللہ اکبر، یہ پیغام، یہ پیار لیے پھرتا ہوں. ایئر ہوسٹس فون، ناچنے والیاں فون، عباس شرابی فون. جس محلے میں چلا جاؤں، ہمارے بچے کا نام عبد الحنان، ایک ایسے شخص کی کارگزاری کا مولانا کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کپڑے اترتے نہیں تھے. مولانا تو نے رو کے دکھایا. میں نے کہا پاگل تھوڑی ہے، میں تجھے یوں دیکھتا رہا، تیرے آنسو نہیں تھمے. میں نے کہا ہاں اب پتہ لگ گیا کہ مردہ دلوں کی بستی میں کوئی زندہ دل ہے. مولا توبہ کر لی، زلف سنت کے مطابق، لباس سنت کے مطابق. مولا ہاتھ پہ تسبیح ہوتی ہے اور مصلی اور میں ہوتا ہوں، نہ دن دیکھتا نہ رات. مولا جب رات ہوتی ہے مصلی پہ بیٹھ کے تیرے لیے رو کے دعا کرتا ہوں. یہ سارا ذخیرہ میرے عزیزو آپ بھی لے لو، آپ بھی لے لو. چھوڑ دو دکھ بانٹنا، درد بانٹنا سیکھو. اس جھولی کی وسعت کو اتنا، اس جھولی کو اتنا وسیع کر لو کہ سب کے درد آ جائیں. اپنی خوشیاں بانٹ دو. کسی کی ہنسی کی خاطر رو کے دکھا دو، اللہ ہنسا ہنسا کے اگلے جان لے جائے گا. یہ درد ایک پیار. مکے کے لوگ آئے رحمت عالم کے پاس تو اللہ کا نبی ہے کہ اپنے رب کو، مکے کا ماحول کنجسٹڈ ہے، دائیں بائیں پہاڑ ہے، جیسے عراق شام کھلی فضا ہے، لوگوں کو کھیتی باڑی کرنے کا موقع ملتا ہے. اپنے رب کو کہ پہاڑ ہٹا دے. جب پہاڑوں کو ہٹتا دیکھیں گے تو تیرے پہ ایمان لائیں گے. قبیلے کے لوگ آئے، قصی بن کلاب کے خاندان کے. اپنے رب سے کہے قصی بن کلاب کو زندہ کرے، وہ تیری نبوت کی گواہی دے، پھر ہم تجھے مانیں گے. حضرت ام سلمہ کا بھائی، میرا نام ذہن سے نکل گیا، حضرت ام سلمہ کا بھائی نبی کا پھپھی زاد آیا. اس نے ایسی کڑوی بات کی، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تو اللہ کا نبی ہے، اے اللہ کہہ اپنے رب سے میں تجھے مانتا ہوں. نہیں مانوں گا. اپنے رب سے کہے زمین سے لے کے آسمان تک سیڑھی لگائے، پھر تو مجھے میرے سامنے سیڑھی پہ چڑھتا ہوا آسمانوں پہ نظر آئے. پھر 4 فرشتے وہاں سے لے کے آ، وہ زمین پر آئے اور تیری نبوت کی گواہی دے. میں پھر بھی تجھے خدا کا نبی نہیں مانوں گا. جبرائیل آئے، کیوں مغموم ہو؟ کہ یہ یوں کہہ رہا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کیا بگاڑا؟ کہا محبوب ذرا منہ پھیرو، اللہ کہہ رہا ہے جو تم کہہ رہے ہو کر دوں. اللہ کی سنت ہے. کیا روشن دلیلیں مانگنے کے بعد جب آ جائیں پھر بھی قوم نہ مانے، اللہ کی سنت ہے، نقد عذاب زمین پر آئے گا. جبرائیل یہ نہیں مانتے تو کیا میں اللہ کا رسول نہیں؟ کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اگر یہ سارے ماننے لگ گئے تو کیا میری درجوں میں اضافہ ہوگا کہ نہیں؟ پہلی درجے بلند ہے،
پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں مانے نہ مانے، اگر میں روشن دلیلیں منگواؤں پھر نہ مانے، لوگ کہیں گے یہ کیسا رحمت والا نبی ہے جس کی نبوت کو تسلیم نہ کیا، اللہ نے اس کی نبوت کو تسلیم نہ کرنے پر سب کو ہلاک کر دیا، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا کہ جبرائیل تو اپنی منزل پہ جا، مجھے اپنا کام کرنے دے، میں ان کے لیے رو رو کے ہدایت کی دعا کروں گا تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے آمنہ کا لال زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ رحمت بن کے آیا۔ اتنے خاندانی تعلقات اتنے توڑ کے بیٹھ گئے، نفرت اتنی، بہو ساس کو سلام نہیں کرتی، اس کی دیکھا دیکھی بیٹا نہیں کرتا، پوتے دوتے نہیں کرتے، کیا مرنا نہیں؟ بھائی اکرم صاحب، میں اپنی بہنوں سے سوال کروں، ناراض نہ ہونا، 2-4 کے نکاح میں تو میں بھی گیا، رشتہ دار تھے، رخصتی کا وقت آیا، اسٹیج سے اتری، دروازے تک جاتے جاتے پونا گھنٹہ لگ گیا۔ کیوں؟ یہ تایا، یہ چاچا، یہ ماما، یہ پھپھی، یہ سہیلیاں، پورا روڈ بلاک، دلہن رخصت ہو رہی ہے، تسلا نہ ہوا، پھر گاڑی سے دوڑی، پھر لگی رشتہ داروں کے، پھر گاڑی کے اندر دھکے دے کے بٹھایا، پھر معلوم ہوا اسے تائے چاچے مامے بڑے پیارے ہیں، لیکن سسرال کے اندر آ کر رنگ ہی کچھ اور دکھا دیا، ماں تو تائے چاچوں کے گلے سے لگ لگ کے رو رہی تھی، یہاں تو ماں باپ ہی اچھے نہیں لگ رہے، ماں تو محلے کی سہیلیوں کو گلے رکھ کے کہی تھی، میں تو سمجھا یہ حسن کی دیوی ہے، یہ تو کرموں والا دیا ہے، جب یہ میرے گھر میں چلے گا اس کی روشنی سے محبتیں پیدا ہوں گی، جب یہ گھر میں چلے گا تو بھائی بھائی کو سمجھے گا، بھائی بہن کو سمجھے گا، دیورانی جٹھانی میں پیار ہوگا، نند بھاوجوں میں پیار ہوگا، ساس سسر کے جوتے دھو دھو کے پیے گی۔ مجھے کیا پتا تھا لال جوڑے میں ایسا زہر قاتل لے کے آ رہا ہوں جو میرے گھر کے آنے کے بعد ماں باپ کے سامنے نہیں کھڑا ہونے دے گی۔ میری دھی کیا تجھے مرنا نہیں؟ تو اپنے باپ کے 1 لاکھ روپے کا جو لال رنگ کا جوڑا پہن کے اس کا تو خیال کر لیتی۔ زندگی کے 25 سال تیرا باپ مزدوری کی بھیک مانگ کر جو 1 ٹرک تیرے لیے جہیز تیار کر کے لایا اس کا تو خیال کر لیتی۔ جب سسرال پہ فون آ گیا، چاچا جی تھوڑی دھی نے اج کیتا، کہنا میں کی کرا جی، بس تسی دعا کرو۔ جس دن سسرال سے خبر پہنچتی ہے، بچی زبان درازی پہ نکل آئی، سمجھ لے اس دل سے ماں باپ کی دل الٹی گلتی شروع ہو جاتی ہے، پھر دنیا دور اور قبر قریب ہونے لگ جاتی ہے۔ میرے پیارو، آخری بات سن لو، دعا دو گے دعا لے لو۔ پہلی بات، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خبردار شرک نہیں کرنا۔ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ راضی کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ زندگی موت زندگی میں بدل کرنے والا کون ہے؟ دن رات بنانے والا کون ہے؟ سورج چاند کو روشنی دینے والا کون ہے؟ وجود کو طاقت دینے والا کون ہے؟ گمراہوں کو ہدایت دینے والا کون ہے؟ ہدایتوں کو گمراہ کرنے والا کون ہے؟ ذرا 5-6 مرتبہ پڑھ کے کہہ دو، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ۔ دوسرا، وبالوالدین احسانا، خبردار نہ میرے سے بگاڑ کے آنا، نہ ماں باپ سے بگاڑ کے آنا، مرنے سے پہلے تیرا میرا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ 2 گناہ ایسے جن کا عذاب مرنے سے پہلے بھوگت کرنا پڑتا ہے، ایک ظلم اور دوسرا ماں باپ کا نافرمان۔ یہ 2 ایسے عذاب ہیں جن کا ذائقہ زمین کے اوپر ہی چکھایا جاتا ہے۔ نوجوانوں، غیر شادی شدہ، ایک بات تمہارے سے کہہ دوں، مانو گے؟ کس کس کی شادی نہیں ہوئی؟ سب کی ہوئی ہے۔ کون ہے جو ہاتھ کھڑے کرو؟ میں کوئی مذاق کی، مجھے نہیں مذاق کرنا آتا، کبھی کبھار آتا ہے۔ ہاتھ کھڑے کرو جس کی شادی نہیں۔ میری بہنوں،
پردے میں بیٹھی ہو، تمہارے سے ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا، 150 یہاں 150 یہاں، زندگی کا ہر فیصلہ، آرٹس پڑھنا ہے، سائنس پڑھنا ہے، زیالو بالو پڑھنا ہے، جو مرضی پڑھنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا، تمہیں ہر فیصلے کا اختیار ہے، ایک 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 زندگی کا فیصلہ اپنے عزیز جیون ساتھی ماں باپ کی مرضی کے بغیر تلاش نہ کرنا۔